شک یہ خوشی اور غمی سے ملی جلی جگہ کا نام ہے، لیکن خوشی زیادہ ہے، غم تھوڑے ہیں۔ ہر عسر کے بعد 2 یسر کا وعدہ ہے۔ عسر الف لام معرفہ ہے اور یسرا نکیرہ ہے نا، نکیرہ کا مطلب ہے وہ ڈبل، کہ آسانیاں ڈبل ہوں گی، تنگیاں کم ہوں گی۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صابر و شاکر دونوں جنتی ہیں، کیونکہ کہ 2 ہی آتی ہیں، یا تو خوشی آئے گی یا غم ملے گا۔ خوشی پہ شکر ادا کرنے والا بھی جنتی، اور تکلیف پہ صبر کرنے والا بھی جنتی۔ 2 ہی کیفیات آتی ہیں، یا خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے، تو غم تھوڑا ہے، خوشی زیادہ ہے۔ اور ایک بات پکی آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ حدیث قدسی سے بھی ثابت ہے کہ بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر ہم نعمتوں کی طرف زیادہ نظر رکھیں گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی، نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن ہم غم کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو وہ غم بڑھتے جائیں گے اور بے صبری والا مادہ پیدا ہو جائے گا، صبر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی، کیونکہ نعمتیں زیادہ ہیں، یہ پکی بات ہے، دنیا میں بھی نعمتیں زیادہ ہیں، ہم نعمتوں پہ زیادہ نظر رکھیں، اس پہ شکر ادا کریں، وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور مصیبتیں چھٹتی جائیں گی، وہ کم ہوتی جائیں گی۔ جیسا ایک بزرگ جو ہے ان کے سر میں درد تو بھی کیا نام ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے، تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، آپ کو سر میں تکلیف ہے آپ اس پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں اللہ قادر ذات ہیں، اللہ سر سے لے کر کے پاؤں تک مجھے تکلیف میں مبتلا کر سکتے تھے، اللہ نے مجھ پہ ترس کھا کر کے صرف میرے سر کو تکلیف میں رکھا، تو اس پہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ایک تو اللہ نے پہلے خبر دے دی کہ آزماؤں گا ضرور، پھر یہ ہے کہ سب کی آزمائشیں بھی جدا، ہم سوچتے ہیں ہم ہی تکلیف میں ہیں، لیکن ہماری والی تکلیف کسی کو شاید نہ ہو، لیکن وہ اپنے حساب سے دوسری تکلیف میں مبتلا ہر بندہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، صابرین کو اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اور پھر آگے صابرین کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ صابرین ہوتے کون سے والے لوگ ہیں، الذین وہ والے لوگ ہوتے ہیں اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی بھی مصیبت تو قالو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو انا للہ ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کے ہیں، یعنی ہم مملوک ہیں نا، اللہ مالک ہیں، تو مالک کی مرضی جس ٹائم اپنی مملوک جو قبضہ شدہ چیز ہے جو ملکیت میں ہے اس کے ساتھ جس طرح سے مرضی پیش آئے، جس طرح مرضی پیش آئے، تو ہم اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کی مرضی جب جس تکلیف میں مبتلا کرے یا جس وقت میں ہمیں زندگی دے یا موت دے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے، جانا تو ادھر ہی ہے جس ٹائم میں اللہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جس ٹائم میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم سارا بھروسہ اللہ پہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین کر رہے ہیں، اور عقیدہ آخرت بھی ہمارا ٹھیک ہے، تو اس پہ اللہ ہمیں پھر اجر عطا فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں ہمارا یہ جو نظریہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تبھی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یعنی سکھایا بتایا کہ چراغ کے گل ہو جانے پہ بھی، چراغ کے بجھ جانے پہ بھی کیا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ادنا سی بھی مصیبت پہ، ذرا سی بھی تکلیف پہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کانٹا چبھ جانے پہ بھی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک سکون والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور غم ہلکا لگنے لگ جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے، ان کلمات کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ غم کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر تکلیف پہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں قالو کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی سبق دیا جا رہا ہے کہ کہنا
چاہیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ صلوات کہتے ہیں خاص رحمتوں کو، اور ورحمہ، رحمہ کہتے ہیں عام رحمتوں کو، کیونکہ سارے صبر ایک جیسا نہیں نہ کرتے، کوئی بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی خاص رحمتیں الگ کر کے نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ صبر سب کا، جو صابرین ہوتے ہیں وہ سب پہ عمومی طور پہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں ان کو رحمہ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے، جو پالن ہار ہے ان کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی نازل ہیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی محفل ہو، گھر میں کسی کو بلایا، دعوت دی، تو ایک تو عمومی دعوت سب کی ہوتی ہے، جو خاص ہوتے ہیں ان کے وہ تحائف سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو زیادہ مشقت اٹھانے والے ہوں گے صبر کی، ان کو خاص تمغات سے بھی نوازا جائے گا، خصوصی رحمتوں سے بھی نوازا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جب اجر برسایا جائے گا تو اس وقت لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارا جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا اور ہم اس پہ صبر کرتے تو آج ہمیں اتنے صبر سے، اتنے اجر سے نوازا جاتا۔ تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو ان کے درجات عطا فرمائے جائیں گے۔ اور میدان حشر میں جو ہے جب آواز لگائی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ صابرین صرف صبر علی المصیبہ والے نہیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، یہ تینوں قسمیں جن کے اندر موجود ہوں گی وہ اکٹھے ہوں گے اور پھر بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں ہر طرح کا، پہلے تو صبر علی المصیبہ مانگنا نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا سکھائی ہے، اے اللہ ایمان کی، جان کی، اولاد کی، عزت آبرو کی، روحانی جسمانی ظاہری باطنی دنیاوی اخروی ہر طرف کی عافیت عطا فرما دیجئے۔ لیکن یہ صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اطاعت کا صبر، کہ ہم اطاعت کر سکیں اور ہم گناہوں سے رک سکیں، لیکن مصیبت بھی اگر کبھی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں کہ انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ کر کے حقیقت کو پا لیا کہ واقعی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کے کائنات کے نظام چلیں گے، تو ہمیں لبیک و سعدیک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پہلے پارے کے آخر سے ہم یہ بیت اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، اور عبادت کے لیے ایک تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ تحویل قبلہ ہو گیا، تو نماز اسی کی طرف منہ کر کے پڑھنا، کیونکہ وہ عبادت جائے عبادت ہے، عبادت گاہ۔ اور دوسرا عبادت کس طرح ہو رہی ہے وہاں کہ حج و عمرے کے ذریعے۔ تو حج عمرے کی بھی بات، جیسے ارینا مناسکنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہمیں وہاں کی جو حج و عمرے کی جگہ ہیں اے اللہ وہ بھی ہمیں دکھا دیجئے، اور جو افعال حج و عمرہ ہیں وہ بھی ہمیں سکھا دیجئے۔ تو اسی میں سے ایک چیز یہ صفا مروہ کی سعی ہے۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا والا جو زمانے جاہلیت تھا اس میں بھی سعی ہوتی تھی صفا و مروہ کے درمیان، لیکن صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، ان کی گویا کہ عبادت ہو رہی تھی، ان کے لیے سعی ہو رہی تھی۔ تو کچھ لوگ اس وقت سعی کرتے تھے عبادت سمجھ کر کے، تو یہ زمانے جاہلیت کی گویا کہ رسم ہو گئی، اور کچھ اس وقت نہیں کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے کی جا رہی ہے، یہ وہ بی بی ہاجرہ والی سنت ادا نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا لوگ وہی زمانہ جاہلیت کی رسم سمجھ رہے تھے، اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو، صفا مروہ کی سعی کرنا گناہ نہ ہو۔ تو ان کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا
یہ جو صفا پہاڑی ہے اور مروہ پہاڑی جو ہے، من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں دین کی علامات۔ علامات جو علامتیں ہوتی ہیں نا، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان ہے، اس میں یہ شاعر دین کی موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، تو فلا جناح علیہ، پس اس کے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، یہ کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ طواف مراد سعی ہے، طواف مراد کیا ہے؟ سعی ہے، کہ ان دونوں کے درمیان میں بھاگے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو مباح ہی ہے، جہاں کہا گیا کہ گناہ نہیں ہے، اچھا کام ہے، تو پھر پتہ چلا کہ صرف مباح ہوگی، لیکن سعی صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ہم نے اس کی ادائیگی دوران عمرہ نہیں کی یا دوران حج نہیں کی، تو ایک بکری دم کے طور پہ واجب ہوگی کہ وہ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ واجب کے چھوٹ جانے پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم لازم آتا ہے ایک بکری کی صورت میں۔ تو اس لیے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ گناہ کی بات کر رہے ہو، ہمارا قانون تو یہ ہے کہ ومن تطوع خیرا، جو خوشی سے کرے بہلائی، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور دلوں کے حال بھی جاننے والے ہیں کہ کوئی کس نیت سے کر رہا ہے، علیم ہے اللہ۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البیناتی، روشن دلائل، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، یعنی جو ایسے کام جو دوسروں کے لیے ہادی ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں اور بالکل واضح ہیں، ایسی انجیل اور تورات میں جو احکامات ہم نے نازل کیے، من بعد اس کے ما بینا ہو، جو ہم نے واضح کر دیا ان کو لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی تورات میں اور انجیل میں ہم نے وہ احکامات بالکل واضح نازل کیے اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن یہ ان لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں۔ جو چھپاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ رب العزت نے لعنت کر دی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے، یعنی سارے لوگ ایسے لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جانا، اور لوگوں کا لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بد دعا کرنا۔ لیکن ایسے لوگ بھی جو یہودی وغیرہ، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحوا، اور اصلاح کر لی۔ اصلاح کیسے کر لی؟ وہ بینوا، ان کو واضح کر دیا، جن احکامات کو وہ چھپا رہے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے تھے، ان احکامات کو بیان کرنا شروع ہو گئے، اور پھر احکامات کو بیان کر دینا، اس کا اظہار یہ بھی ہے کہ خود مسلمان بھی ہو جائیں، کیونکہ اگر خود مسلمان نہیں ہو رہے تو پھر گویا کہ ان کو بیان کرنا تو نہیں ہے نا، ان کو ظاہر کرنا تو نہیں ہے، لوگ پھر بھی یہی سوچیں گے کہ اگر واقعی یہ بات سچی ہوتی تو یہ بھی مسلمان ہو جاتے، یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو گویا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح طور پہ تورات و انجیل میں بیان کی گئی، اس کو بھی چھپاتے ہیں، قرآن کلام اللہ ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں، تحویل قبلہ کی بات اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ تو ان کا ظاہر کرنا، بیان کرنا کہ واقعی نبی سچے نبی ہیں، تو ظاہری بات ہے مسلمان ہوں گے تو کہیں گے نا نبی سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ نبی آخر الزمان اور ان کی امت کا قبلہ جو ہے اصل بیت اللہ ہے۔ جب یہ باتیں بیان کریں گے تبھی بیان کریں گے جب خود مسلمان بھی ہوں گے، تو پتہ چلا اصل جو ہے جب وہ توبہ کر لیں گے، یعنی واضح بیان کر دیں گے، یعنی اصلاح کر لیں گے، یعنی کہ وہ مومن بن جائیں گے، تو پھر کیا کرے گا؟ فَأُولَئِكَ، پس یہ ایسے لوگ ہیں پھر کہ اتوب علیہم، میں ان پہ رجوع کرتا ہوں، میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، یعنی میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ کسی سے اللہ تعالیٰ کا یوں تعلق نہیں ہے، دین کا تعلق ہے، اصل بیچ میں کیا ہے؟ دین ہے۔
تو جو بھی اپنے اندر پیدا کر لے گا اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کی حالت میں تھے، وہ ماتوا، اور اسی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی ان پہ لعنت ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت ایک بات فرما رہے ہیں کہ جو کافر تھے مومن نہیں بھر بنے، اسی یہودیت میں، عیسائیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے احکامات کو دیکھتے ہوئے تسلیم نہ کیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر اللہ رب العزت کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور سارے لوگوں کی بھی ان پہ لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، یعنی ہمیشہ ایک ہی قسم کے عذاب میں رہیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ عذاب میں داخلے سے پہلے تھوڑی ان کو مہلت دی جائے، تو نہیں، ان کا ایسا ہے کہ خالدین، خلود فی النار کا حکم جاری ہو گیا ہے، تو پھر ان کے لیے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی مہلت دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، تو ان کے لیے خلود فی النار کا عذاب ہے، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ کسی ایک کافر کے لیے بھی معین اس کا نام لے کر کے جب تک اس کی موت کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اس کا نام لے کے اس کو معین کافر کہہ کر کے تو ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ ہاں اجتماعی طور پہ کہ کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، ہیں جی، اس طرح کہا جا سکتا ہے، لیکن الگ طور پہ کسی کو، کیونکہ اب کوئی ذریعہ نہیں ہے جس ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ واقعی فلاں بندہ کفر ہی کی حالت میں مرا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ لعنت کی، اللہ رب العزت نے ایک ایک کا نام واضح کیا کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی۔ تو جب کافروں پہ لعنت کرنا بھی منع کیا گیا، وہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کو معین کر کے، کسی کی تخصیص کر کے اس کو کافر کہنا اور اس پہ لعنت کرنا جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ کفر کی حالت میں مرا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کسی مومن پہ لعنت کرنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، کسی مومن پہ، کسی جانور پہ، لیکن یہ عادت ہوتی ہے نا کہ لعنت کے الفاظ ہم بول دیتے ہیں۔ لعنت صرف لعنت کے لفظ سے ہی نہیں ہوتی، اس کے قریب کے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ سب کے سب لعنت میں ہی آتے ہیں، جیسے کہ تم پہ پھٹکار ہو، جیسا کہ مردود، جیسا اس طرح کے لفظ بولنا یہ بھی لعنت میں ہوتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ تو کسی کے لیے بھی ہم یہ الفاظ بولیں گے نا، تو جس کے لیے بھی جو کہیں، جب وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ چیز لوٹ کر کے اسی بندے پہ آتی ہے جو وہ کہتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے لیے لعنت کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو ڈانٹ ڈپٹ میں بھی کوئی الفاظ کہتے ہیں نا، تو ایسے کہ جس سے دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہارے لیے اسباب مہیا کر دے تجھے ہدایت کے، یا اس طرح کے کوئی وہ جو ہیں قاری سدیس صاحب، وہ بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ مجھے میری امی نے کیا الفاظ کہے تھے کہ خانہ کعبہ کا اللہ تجھے امام بنا دے۔ تو دیکھیں ایسے وقت میں جو ہے نا فوراً قبولیت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے، کسی جانوروں کے لیے، مومنوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ملتی ہے کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دعا بنا کر کے ان کے حق میں قبول کر لیجئے کہ میں نے کسی کو ڈانٹا ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں
الفاظ اچھے رکھنے چاہیے، ہمیشہ دعائیہ الفاظ زبان پہ رکھنے چاہیے۔ ناک کھا کر دودھ روٹی، ٹھیک ہے، ناک کھا کر یعنی سجدہ کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الہ تمہارا ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو الرحمن رحمان بھی ہے، الرحیم رحیم بھی ہے۔ یہ عقیدہ جب کفار نے سنا کہ معبود ایک ہی ہے تو وہ حیران ہونے لگے کہ یہ کیا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے الگ الگ، بارش برسانے والا الگ معبود، روزی دینے والا الگ معبود، زندگی دینے والا الگ، موت دینے والا الگ، یہ انہوں نے خود ہی اپنے معبودوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی تھی کہ یہ دے گا، یہ اولاد دے گا۔ تو انہوں نے جب سنا کہ معبود ایک ہی ہے، بس اسی کی پرستش کی جا سکتی ہے، معبود حقیقی وہی ہے، عبادت کا مستحق وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور حیران بھی ہوئے۔ تو اللہ رب اس کے دلائل دیں، تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور پھر اس آیت کے اندر ان فی خلق السماوات والارض میں اللہ رب العزت نے تکوینی دلائل دیے، یعنی جو اللہ کے کن کے اشارے سے سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس پورے عالم کا نظام چل رہا ہے، دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر وہ بیان فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ واحد ہے، اللہ کو بہت سے لحاظ سے اللہ کو واحد کہا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ واحد کیا کس لحاظ سے ہیں کہ اللہ کے کوئی بھی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی، کوئی بھی اللہ رب العزت کی مثال نہیں دے سکتا کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ویسے ہیں، کسی چیز کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اللہ کے ہمسر بھی، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، جیسا اللہ وحدہ لا شریک ہے ایسا کوئی بھی اور نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اس حساب سے بھی وحدہ لا شریک ہیں کہ اللہ کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، اللہ تقسیم نہیں ہو سکتے، اللہ کے اجزاء نہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے اکیلا کھڑا تو وہ واحد ہے، لیکن اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، بازو دو ہیں، اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جز اجزاء نہیں ہو سکتے، اللہ کا تجزیہ نہیں ہو سکتا اس حساب سے۔ اور اللہ رب العزت عبادت کے اکیلے مستحق ہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہی معبود حقیقی بھی ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس لحاظ سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس لحاظ سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ ازل سے ہیں، ازل میں بھی تھے، ابد میں بھی ہوں گے، جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوں گے۔ تو اس حساب سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ازل میں بھی تھا اور ابد میں بھی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اجزاء نہ ہو سکیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہمسر کوئی نہ ہو، جو چیز ہے اس کے جیسی بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بس یہ آیت پڑھ لیتے ہیں جو دلائل بیان ہوئے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، یہ جو آسمان اور زمین اللہ نے بالکل اکیلے میں بنائے، اللہ کا کوئی معاون بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، اللہ نے اکیلے میں زمین آسمان بنائے، کوئی بھی ایسا معبود پیش نہیں کر سکتا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے اکیلے میں زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، یہ صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے اور اللہ نے ہی کیا ہے۔ تو یہ ایک دلیل اللہ نے پیش کی زمین و آسمان کی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، کہ کس طرح جو ہے پورے سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ کا فرق پڑ رہا ہے، اور کتنا ہمیشہ سے ایسا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، ایک منٹ بھی کی بھی کمی بیشی نہیں آئی۔ جو طریقہ کار شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ کس طرح دن بڑے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، وہ وہی طریقہ ہے، دائمی نقشہ اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، اسی کے مطابق ہر سال چل رہا ہوتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی وہ جو چلتی ہے دریا میں، بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر کے، کہ دیکھیں ایک جوہر سیال ہے یہ سمندر، پانی ہے نا،
پانی کے اوپر کتنا بڑا بحری جہاز جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، کتنا من ٹن اس کے اوپر وزن ہوتا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے، مایا چیز ہے، پانی ڈوب جائے لیکن نہیں، اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جو پانی کی بات نہیں ہے، اگر یہ پانی مایا نہ ہوتا پھر بھی خیر چل ہی نہ سکتا بحری جہاز، لیکن اس کے اوپر جو ہوا ہے نا، ہوا کی سمت اور کیفیت، دو چیزیں، ایک سمت بھی ہوتی ہے نا، کبھی ہوا ایک رخ کو جا رہی ہوتی ہے، کبھی دوسرے رخ کو جا رہی ہوتی ہے، پھر اس کی کیفیت بھی کہ کبھی سرد ہوتی ہے، کبھی گرم ہوا ہوتی ہے۔ اللہ اس ہوا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواقد علی ظہری، اگر یہ ہوائیں میں روک لوں نا تو بے شک جو ہے دریا سمندر ادھر ہی ہے، بحری جہاز ادھر ہی ہے، پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی بحری جہاز اس کے اوپر چل نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ کی شان کہ اللہ ہواؤں کو اس رخ میں چلاتے ہیں تب بحری جہاز چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہواؤں کا رخ چینج کر دے تو وہ جہاز اس کے اوپر چل نہ سکے، اور یہ طاقتیں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے جو وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ نے اس کو بھی ایک بہت بڑی دلیل بنا کر کے اللہ نے پیش کیا، اپنی وحدانیت کی کہ یہ اللہ نے کیا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمانوں سے، من ماء پانی، کہ پانی اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ دیکھیں پانی کس طرح اللہ قطرہ قطرہ نازل کرتے ہیں۔ اللہ اگر ایک دفعہ ہمارے ادھر مری میں نا یہ اولے پڑے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، بہت موٹے موٹے، یعنی اپنے جتنی ان کا وہ ہوتا ہے اس سے تھوڑے بڑے اولے تھے، پھر بھی جلدی سے ہماری بکری تھی وہ باہر بندھی ہوئی تھی، امی لینے گئی، امی کے صرف ایک انگلی پہ جو ہے وہ ایک اولا پڑا، لے ٹوٹ گئی، ایک انگلی ٹوٹ گئی، اور بکری کے لگا تو اس کی بھی جو ہے ہڈی میں فرق آ گیا صرف، یعنی اتنے سخت قسم کے اولے پڑے تھے۔ تو کبھی کبھار جو جتنے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے بھی بڑے ہو جائیں تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، بارشیں زیادہ ہونے لگے، سیلاب چل پڑے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح قطرہ قطرہ برستا ہے، اور پھر اللہ رب العزت برسا کر کے اس کے سنبھالنے کا انتظام خود نہ فرماتے، لوگوں سے کہتے کہ آپ اس کو خود ہی، تو کتنے دن پانی کوئی محفوظ رکھتا اور کتنے دن استعمال کر سکتا، اور کس طرح پانی گل سڑ جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح کچھ پانی بہہ جاتا ہے اور کچھ جو ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو غیر محسوس گویا کہ پائپ لائن ہے جو زمین کے رگوں میں چلا جاتا ہے، اور جہاں کہیں بورنگ کرے وہاں سے پانی نکل آتا ہے، اور پھر بحر منجمد کی صورت میں کس طرح پہاڑوں پہ برف پڑی رہتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ پگھل کر کے زمین میں چلی جاتی ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے پانی کا، اس کی مٹھاس کا انتظام فرمایا اللہ نے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا یعنی آباد کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیہا، اس کی موت کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد، کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین جو ہے نا بنجر تھی، بنجر زمین آباد ہوئی، اس سے نباتات نکلے۔ تو نباتات نہ نکلتے تو یہ جاندار کیسے رہ سکتے؟ اللہ نے پہلے پانی کا انتظام فرمایا، بنجر زمین کو آباد کیا، اس سے نباتات نکلے، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر بکھیر دیے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار، کہ نباتاتی نظام چلا تو پھر اللہ رب العزت نے مویشی اور یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہوا کے پھیرنے میں کس طرح اللہ ہوا کو پھیر رہے ہوتے، ذرا رخ جیسا ہے ویسا نہ ہو، چینج کر دیں اللہ تو تباہی مچ جاتی ہے، کس طرح زلزلے آتے، کس طرح سیلاب آتے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل جو مسخر ہیں، تابع فرمان ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی جن کو عقل سلیم ملی ہوئی ہے، جو اپنی عقل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں انہیں ان نشانیوں کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ تو جن کو عقل سلیم ملتی ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کے ذریعے اللہ کی پہچان بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی کائنات کے فنا ہونے سے، اور ہر چیز، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اپنے بھی فنا ہو کر کے آخرت میں چلے جانے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے غور و فکر 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے یا
قرآن میں کتنی جگہ فرمایا اولم یسیرو، سیر کرنے کو کہا کہ آگے پیچھے کائنات کو دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آئے اور اللہ رب العزت کی پہچان حاصل ہو، جو ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہے۔ اللہ سورہ ملک میں بھی فرما رہے ہیں نا، فرجع البصر هل ترى من فطور، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ نا، کیا تمہیں کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر نگاہ اٹھاؤ، یعنی دوسری دفعہ صحیح طرح کر کے دیکھ لو، تمہاری نگاہ جو ہے ناکام ہی لوٹے گی، تمہیں کوئی آسمان میں دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستونوں کے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جتنی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں اور تکوینی دلائل ہیں۔ اللہ اپنی پہچان، اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت، اپنی محبت پیدا فرما دے۔